Excellencies, it is a great honor for me to introduce and welcome chief guest of this late beautiful afternoon. This personality merely requires an introduction. He is well known for his work in field of education, health of poor children. He is profoundly loved and respected by youth of state on whom he has got great influence due to his character and short stories. Now he is leading one of the largest departments of the state, that is Education Department. Respected sir, more than 29,000 teachers specifically and nation generally expecting something special from you. Please receive and welcome chief guest of this ceremony, Sardar Diwan Ali Chokrai Sahab, Prime Minister Education. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک. میرے لیے قابل احترام میرے بڑے بھائی اس ریاست کے وزیر زراعت آپ کے بعد کے نمائندہ جناب سردار میر اکبر صاحب، یہاں پہ موجود آپ کی مرکزی تنظیم کے صدر قاسم شاہین صاحب، آپ کے نومنتخب صدر جنہوں نے ابھی حلف اٹھایا ہے ضلع وفاق کے میرے بھائی مولانا عبد المنان گوہر صاحب، میرے ساتھ ہمارے میزبان رات کو ہم کے احترامات سے میرے قیوم صاحب، یہاں پہ ظفر آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب لیاقت عباسی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے دنیا کے ڈی ڈی ایس مردانہ یہاں پہ موجود ہیں، راشد آزاد صاحب ڈی ڈی ایس زنانہ بھی موجود ہیں، ڈی او صاحبان غرض کے محکمہ تعلیم کی تمام انتظامیہ، پنڈال میں موجود شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے میرے طلباء، اساتذہ، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. وقت زیادہ ہو گیا ہے، لمبی گفتگو نہیں کروں گا. تمام اہم ایشوز کے اوپر جو ہے وہ میرے سے پہلے آنے والے مقررین نے گفتگو کی ہے، اور سب سے زیادہ جو سوچ اور فکر والی گفتگو جو کی ہے وہ میرے بڑے بھائی کا سردار میر اکبر صاحب نے کی ہے. سادہ الفاظ میں انہوں نے نمائندگی کی ہے، لیکن ان کی باتیں جو ہیں ان میں درد اور سچائی موجود ہے. میں سب سے پہلے اب میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے ضلع اور آپ کی تحصیل کے جو جن نمائندگان نے آج حلف اٹھایا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کو نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے اور محکمہ تعلیم کی سربلندی کے لیے اور اس آزاد کشمیر کی ریاست کے کا جو نوجوان مستقبل ہے آنے والا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو بہتر کوالٹی ایجوکیشن دینے کے لیے اور کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے، کیونکہ تعلیم صرف جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں دیتی جب تک تربیت نہ کی جائے، جب تک کریکٹر بلڈنگ نہ کی جائے، اس کے بغیر جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے. یہ کاغذ کی ڈگریاں نوجوان ہاتھ میں اٹھا کے پھرتے ہیں، لیکن ان کی جب تک کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی تو ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکے گی. تو میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تمام فرائض ادا کرنے کے لیے اپنی جو ان کو نمائندہ کو چنا ہے، ان کو یہ آپ نے ان کو اپنے لیڈرز چنا ہے، یہ صحیح طریقے کے ساتھ آپ کی جو ٹیچرز کمیونٹی ہے اس کو لیڈ کریں. لمبی گفتگو میں نہیں کروں گا، مسائل کا ذکر آپ نے کیا. آپ کے صدر صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ ٹیچرز
کے چہروں پہ پریشانی دیکھتا ہوں، لیکن میں الحمدللہ آپ سب کے چہروں پہ سکون دیکھتا ہوں۔ یہ سوچ اور فکر کی بات ہے کہ آپ کسی چیز کو نیگیٹو طریقے سے سوچیں یا کسی چیز کو پازیٹو طریقے سے دیکھیں۔ آپ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے قوم کو امان دینی ہے، جنہوں نے قوم کو مستقبل دینا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی بھی ہے، آپ کے گھر کی بھی کوئی پریشانی ہے، آپ نے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جو قوم کا مستقبل ہے، جو والدین اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، آپ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طرح جو والدین اپنا قیمتی اثاثہ جب آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی پریشانی آپ کا جو ہے وہ طالب علم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی ضروریات بھی ہیں۔ یہاں پہ ذکر چلا، بہت اچھی بات ہے کہ محترم عالی جناب استاد کا میرے دل اور ذہن کے مطابق اس سے بہت اعلیٰ رتبہ ہے، کیونکہ میرے دل میں جو میرے اساتذہ کا رتبہ ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو آپ کو سرکاری طور پہ یہ اعزاز ملا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ آپ کو اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ مطالبہ ہم نے کیوں پیش کیا۔ ہمارے استاد کا رول ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے اسٹوڈنٹس بھی اور معاشرہ بھی، جو والدین اور وہ جو ساری کمیونٹی ہے، کیونکہ ہمارا جو نبی الآخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جو رحمت للعالمین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، وہ بحیثیت ان کو بحیثیت معلم کے طور کے اوپر ہے، اور آپ کی نسبت جو ہے وہ اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ ہے۔ اس نسبت کے بعد جو ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کسی نسبت یا کسی لقب کی جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نسبت آپ کو ملی ہے، اس کی ڈگنیٹی کا، اس کی لاج کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ یہاں پہ اساتذہ کی بات ہوئی، یہاں پہ میرے بھائی سردار میر اکبر صاحب نے اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے تو پہلے بھی کہا، جس طرح میں کہتا ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ، میں نے جن سکولز میں، جن اداروں میں نے ساری زندگی ہاسٹل کی لائف گزاری ہے۔ میں نرسری کلاس میں ہاسٹل میں چلا گیا تھا، ایف ایس سی تک میں ہاسٹل میں رہا، تو وہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت زور دیتے تھے۔ ہمارے جو انگلش کے ٹیچر تھے وہ برٹشرز تھے۔ یہ ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے بھی بہت اچھی انگلش استعمال کی ہے، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم انگلش بولتے ہیں لیکن انگلش کو جو انگلش کا ایکسنٹ ہے اس حوالے سے ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اس حوالے سے بھی میں نے ایک دو این جی اوز کے ساتھ بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک کورس ہم یو ایس اے کا شروع کرا رہے ہیں آپ کے لیے، جو ہے وہ آن لائن کورس ہوگا، اور ایک جو ہے وہ برٹش کونسل کے تحت جو ہے وہ 50 ٹیچر جو ہیں وہ ہم آزاد کشمیر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یو ایس اے میں جو ہے یو کے اور یو ایس اے میں بھجوائیں گے۔ تو میری گزارش ہے وہ جو ہمارے جو برٹش ٹیچرز تھے، کیس پول ان کا نام تھا، وہ کیڈٹ کالج اسٹرباد جب بنا تو اس کے وہ فاؤنڈر پرنسپل تھے۔ بعد میں وہ احترآباد میں پڑھ رہا تھا، احترآباد پبلک اسکول میں۔ میرے جانے سے پہلے ہمارے سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب بھی وہاں پہ پڑھے، وہ پھر وہاں پہ ایز اے ٹیچر آ گئے، کیونکہ پابندی لگی کہ یہاں پہ جو فارنر جو ہے وہ پرنسپل نہیں ہوں گے۔ تو وہ میں کیش پول صاحب کی زندگی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، کوئی 94-95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ اپنے زمانے میں کرکٹ کے کاؤنٹی پلیئر تھے برطانیہ میں، یہاں پہ وہ پڑھانے کے لیے آ گئے، اور ہمارے اسکول میں وہ انگلش ہمیں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری تنخواہ جو ہے وہ بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ ان کو اسکول والوں نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا، وہ جب انگلینڈ جاتے تھے وہاں سے اسٹوری بکس لے کے آتے تھے،
اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بریک کے ٹائم میں بلا کے وہ اسٹوری بکس انگلش کی دیتے تھے پڑھنے کے لیے. اور جمعے والا دن جمعے کی چھٹی ہوتی تھی, جمعے کو وہ سارا دن کرکٹ کی فیلڈ میں بچوں کو کرکٹ کھلاتے تھے اور کرکٹ سکھاتے تھے. اور جب وہ انگلینڈ جاتے تھے سردیوں کی چھٹیوں میں, وہاں سے بال اور بیٹ وہ لے کے آتے تھے, وہ بھی اسٹوڈنٹس کو دیتے تھے جو اچھا کھیلتا تھا, جو اچھا پڑھتا تھا, چاکلیٹس دیتے تھے. اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے وقف کر دی. نہ انہوں نے شادی کی, نہ انہوں نے اپنے لیے کوئی کچھ کمایا. اور پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں. 94-95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. کیرن کالج اسپتال میں ان کی قبر بنائی ہے. آج بھی جب ان کی برسی ہوتی ہے, بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے سیکرٹری اور بڑے وزراء جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی جو تھی وہ, یہ جو ٹیچر کا شعبہ ہے یہ مشنری شعبہ ہے, یہ پیغمبری شعبہ ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے. اس لیے آج وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو یاد رکھتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ ٹیچر کو ایسا رول ماڈل بننا چاہیے. یہاں پہ آپ کے جو مسائل کی بات ہوئی ہے, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے مسائل کے لیے آپ کا وکیل ہوں, ہر جگہ کے اوپر آپ کا. میری یہ خواہش ہے کہ میرا ٹیچر جو ہے وہ معاشی طور پہ آسودہ ہو, تاکہ اس کو ذہنی فکر اور سوچ نہ ہو. اس کا تمام جو محنت ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر. میں یہ چاہتا ہوں, یہ جس طرح آپ نے ٹرانسفر کی بات کی, ہم نے دیکھا نا 20 نومبر کے بعد ٹرانسفر کے اوپر پابندی لگی. میری یہ خواہش ہے, بلکہ ہماری ساری گورنمنٹ کی, میرے اکبر صاحب بھی موجود ہیں, ساری گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ کوئی انتظامی طور پہ تبادلہ نہ ہو. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے, یہ میری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے کہ ایک فوجی ایک دن جو ہوتا ہے وہ سیاچین پہ ہوتا ہے, دوسرے دن مکان کے ساتھ پہ ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل چون چرا نہیں کرتا, کیونکہ اسے پتا ہے میں نے نوکری کرنی ہے, نہیں کروں گا تو میں فارغ ہو جاؤں گا. ہماری کوشش ہے, خواہش ہے, پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ای ٹرانسفر پالیسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرانسفر جو ہے وہ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ کریں. فیمیل جو شعبہ اس میں خواتین کو گھر سے زیادہ دور نہ کریں, گھر کے قریب کریں, ان کو پیدل چلنے کا جو ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کم کریں. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے مسائل جب میں اوپر لے کے جاتا ہوں تو وہاں پہ میرے اوپر سوال اٹھتے ہیں. اب یہ میر اکبر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم اپنی ایجوکیشن پالیسی پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں لے کے گئے ہیں, جو ڈیفر ہوگی کہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہم نے لے کے جانی ہے. وہاں پہ جو ناظرہ قرآن کے حوالے سے میں کوشش میں ہوں کہ ہمیں تمام سکولز میں جو ہے وہ قرآن رات کی پوسٹیں ملنی چاہیے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ بیوروکریسی کے لیول پہ ہمیں مخالفت ہوتی ہے کہ جی آپ دیکھیں, پھر کوالٹی کے بارے میں ہمیں مخالفت ہوتی ہے. آپ ابھی یہ بجٹ کی بات ہو رہی تھی, پنجاب میں جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ 32,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے پنجاب, جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے, جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کو آپ جب اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ 32,000, جبکہ ہم جو ہے ہم آزاد کشمیر میں 45,000 روپیہ ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر خرچ کرتے ہیں. وہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا, اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ یہ سب کچھ مانگتے ہیں لیکن جو لاسٹ رزلٹ ہے اس میں 50 جو پوزیشن ہولڈر ہیں, فرسٹ 50 پوزیشن ہولڈرز جو ہیں, ان میں سے صرف 5 جو ہیں وہ سرکاری اداروں میں سے اور 45 جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں میں. وہاں پہ پھر میری پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اسکولوں میں جو ہے وہ پوسٹیں دیں, اسکولوں کو اسٹرینتھن کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اتنا زیادہ دے رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کچھ نہیں آ رہا, تو ہمیں پوسٹیں دینے کی, اپگریڈیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس میں میری پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 50 میں سے 5 پوزیشنیں آپ نے لی اور آپ کو ہم نے اتنا بجٹ دیا, اتنا کچھ دیا. لیکن آپ
ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ کی تنخواہ کم ہے، آپ کو گریڈ ملنے چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ سر پرائیویٹ اسکول چل رہا ہے، وہ پرائیویٹ اسکول میں کسی زمانے میں پرائیویٹ اسکولز کی تنخواہیں زیادہ ہوتی تھی، سرکاری کم ہوتی تھی۔ اب پرائیویٹ اسکولز کی تنخواہیں کم اور سرکاری کی زیادہ، لیکن رزلٹ ان کا بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور جتنا ٹھیک ہے کوئی اسکولوں میں انفراسٹرکچر نہیں ہے، لیکن اکثریت اسکولوں میں آپ جس طرح آپ نے اسکول میں بیٹھے، اکثریت اسکولوں میں یہ ارتھ کے بعد انفراسٹرکچر بہت اچھا بنا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر ہم رزلٹ نہ دے سکیں، کوالٹی ایجوکیشن، ابھی ہمیں دیکھیں نا اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکولوں اور کالجوں سے نکال تو رہے ہیں، ڈگریاں تو دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ میرے کو صاحب موجود ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ہمارے پاس ماسٹر ڈگری ہولڈر اور پی ایچ ڈی اور ایم فل بھی موجود ہے، لیکن کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں۔ ہم نے کوالٹی کی طرف جانا ہے، اور اس کوالٹی کی طرف جب تک آپ اور میں اور ہماری بیوروکریسی مل کے اس طرف آگے نہیں جائیں گے تو کوالٹی ایجوکیشن جب تک ہم نہیں دیں گے تو پاکستان کا جو دوسرا علاقہ ہے اس کے ساتھ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، خصوصی طور پہ ہمارا جو پرائمری سیکشن ہے، وہ ہمارا یہ صدر صاحب آپ بھی موجود ہیں، یہ ہمارا جو پرائمری سیکشن ہے اس کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ وہاں پہ ٹیچرز کی غیر حاضری ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کم ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا اس وقت بھی 84,000 بچے جو ہے وہ اسکول میں نہیں جا رہے، وہ 84,000 بچہ میں نے اور آپ نے مل کے اس کو اسکول میں لے کے جانا، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، ایک دو باتیں ہیں، جس طرح آپ نے یہ ایلیمنٹری ٹیچر وغیرہ کے سلیکشن بورڈ کا ذکر کیا، یہاں پہ ڈی ڈی ایس صاحبان موجود ہیں، میں نے کہتا ہوں کہ جو ان کے لیول تک سلیکشن بورڈ کے معاملات ہیں، آپ 15 دن تک یہ ان معاملات کو حل کرتے جو ہے۔ دوسرا، ٹیچر فاؤنڈیشن آپ کی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، اس کو ہم نے دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹیکسٹ بورڈ، ان سے بھی کوئی ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ کیونکہ ان کے پاس سے کوئی پرنٹنگ وغیرہ جو کاروباری کام کا سارا ختم ہو گیا تھا، تو وہ بھی ہم نے کوئی کتابیں وغیرہ بھی ان سے بکس لے کے دی ہیں پرنٹنگ کرنے کے لیے، تاکہ ان کی انکم بڑھے، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو آپ لوگوں کی جو بلڈنگ ہے ٹیچرز فاؤنڈیشن کی، وہ بھی میری خواہش اور کوشش ہے کہ وہ بلڈنگ بھی آپ کی شروع ہو، تاکہ آپ کے اس ادارے کی جو ہے وہ انکم شروع ہو۔ جو ٹیچرز کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی مسائل آپ نے ٹیچر فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہاں پہ لکھے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ باقی سلیکشن بورڈز کی جس طرح انہوں نے کہا کہ آج میٹنگ ہے، میری آج بھی صبح سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی یہ پچھلے دور کی باقیات جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ یہ ابھی ہیڈ ماسٹر صاحبان کا سلیکشن بورڈ ہم نے کرایا ہے، کافی ساری رکاوٹیں جو ہیں مختلف معاملات میں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سلیکشن بورڈز جہاں جس ریٹ کے بھی ہیں، 16 میں 17 میں 18 میں 19 کے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کو جلد از جلد یکسو کریں، اور آپ کا حق جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ یہ جو ابھی جس طرح یہ ایلیمنٹری ٹیچر والا گریڈ 11 والا معاملہ ہوا، یہ پچھلے دور میں بغیر سوچے سمجھے کر دیا گیا۔ ابھی وقتی طور پہ چونکہ شور تھا کہ این ٹی ایس کی جو ہے وہ اپائنٹمنٹس نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے انہیں کہا یار کسی طرح بھی کرو، کیونکہ رولز نہیں بنے ہوئے تھے، یہ اپائنٹمنٹس نہیں رکنی چاہیے، تو اس لیے ہم نے ابھی عارضی جو ہے یہ سسٹم بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ممبر سے، برنامہ سے یا باغ سے جو ہے جو ٹیچر چلتا ہے، کسی کی تقرری کا معاملہ ہے، کسی کا ٹرانسفر کا معاملہ ہے، وہ سیکریٹریٹ تک اس کو جانا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رولز بھی جو ہے ان کو ہم فائنل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ اختیارات جو ہے ان کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے، اور جتنی بھی سہولت دی جا سکتی ہے وہ سہولت دے، تاکہ اساتذہ کرام
दफातर का चक्कर लगाने की बजाय जो है वो अपनी जो पेशा है, अपनी ये जो तालीम और तरबियत है, जो टीचिंग की जो उनकी ड्यूटी है, उसको पूरा करने के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम सर्व करें। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर सदर साहब, मनान गौर साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को इतना अच्छा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़द करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके तमाम मामलात के लिए इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी मुझे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि जब मैं आगे आपका केस लेके जाऊँ तो आगे से मुझे ये जवाब ना मिले कि जी आपके ऊपर हम इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, तो हम उसके जवाब में आप क्या करें। वो चीज़ जो है जो आपके हाथ में आपने पूरी करनी है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।